سر میرا کویشچن ٹرانسجنڈر کے بارے میں ہے کہ قرآن و حدیث میں ہمیں عورتوں مرد کے بڑے معاملات کا ذکر ملتا ہے اور ٹرانسجنڈر کا کوئی خاص ذکر نہیں ملتا، اور یہ بھی قرآن میں مینشن ہے یا قرآن و حدیث میں آپ تصحیح کیجیے گا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے اور ٹرانسجنڈر کا کوئی ہمیں ایسا کوئی جوڑا ملتا نہیں ہے، اور اللہ کا ٹرانسجنڈر کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر اسلام اس ٹاپک کو ایکسپلین کرتا تو آج اس کو معاشرے میں جگہ مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ابتلاء کے اصول پر بنایا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کا قانون یہی ہے کہ وہ زوجین میں چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، جس کو خود انہوں نے بیان کیا ہے، مرد عورت رات دن، اسی طرح سے فکر طبائع علم عمل، ہر چیز زوجین میں ہے۔ لیکن یہ دنیا کامل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے، اس دنیا میں نقائص رکھے گئے، جگہ جگہ رکھے گئے۔ فرمایا ہے کہ یہ نقائص اس لیے رکھے گئے ہیں کہ اس دنیا کی ناتمامی اور اس کے نقائص تمہارے اندر یہ طلب پیدا کریں کہ اس کامل دنیا کب وجود میں آئے گی۔ کامل دنیا وہ ہوگی جو قیامت کے بعد وجود پذیر ہوگی۔ یہ جتنی آپ نے مثالیں دی ہیں ان کے علاوہ سارے انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے احسن تقویم میں کیسا بنا ڈالا ہے، لیکن لولے پیدا ہو جاتے ہیں، لنگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے، ذہنی معذور پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک آخری درجے کے ذہنی معذور بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس میں اور ایک جانور میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فرق نہیں ہوتا۔ یعنی وہ مرد بھی ہو تو کیا مرد ہے، اور عورت بھی ہو تو کیا عورت ہے۔ میں نے تو معذور بچے بعض دیکھے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد 1-2 دن تک کھانا مشکل ہو گیا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ یہ دنیا کا عمومی قانون ہے، زوجین میں پیدا کیا ہے، تمہیں ہر لحاظ سے درست بنا دیا ہے، ہر چیز بالکل قاعدے میں آ گئی ہے، تمہیں شعور دیا ہے، لیکن کیا یہ قاعدہ ہے کہ یہاں اس سے استثناء نہیں ہو سکتا؟ ہر جگہ نقائص ہوں گے، وہ ابتلاء کے لیے آزمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تو جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح وہ معذور بچے بعض اوقات پیدا کر دیتا ہے، جس طرح بعض اوقات ذہنی لحاظ سے ناہموار شخصیتیں پیدا کر دیتا ہے، ایسے ہی ان کو پیدا کر دیا۔ ان نقائص کے بارے میں ہمیں پورا حق ہے، اور اللہ ہی نے یہ فرمایا ہے کہ ہم ان کے علاج دریافت کریں، ان کی مدد کریں۔ کوئی اگر معذور بچہ ہے تو کیا وہ ہمارے استہزاء کا نشانہ بنے گا؟ کیا ہم اس کا مذاق اڑائیں گے؟ ہمارے اخلاقی تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اگر کوئی ناقص یا معذور مخلوق ہے تو اس کے بارے میں ہمیں زیادہ محتاط رہنا ہے کہ کہیں ہم اپنے پروردگار کے شان میں گستاخی نہ کر بیٹھیں، کہیں ہم اس کی کسی مخلوق کو ہدف تلقید بنا کر اپنے آپ کو اس کے غضب کا نمونہ نہ بنا بیٹھیں۔ یہ کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ کی اس دنیا کو کامل سمجھنے سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ عمومی قانون وہی ہیں سارے کے سارے جتنے بیان ہوئے ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ ہر آدمی کے اوپر موت آنی ہے، بڑھاپا آنا ہے، عمریں ہیں، ان کے کچھ قوانین ہیں، لیکن اللہ جب چاہے اس کی خلاف ورزی کر دیتا ہے۔ اور کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ لِنَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہیں آزما کے دیکھیں کہ کون راہ راست پر قائم رہتا ہے اور کون انہی چیزوں میں الجھ کر ہمارا انکار کر دیتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ فلسفے کی دنیا میں خدا کے انکار کے باب میں سب سے اہم سوال کیا ہے؟ پرابلم آف ایول، یہی ہے، شر کیوں ہے؟ وہاں شر سے مراد اخلاقی شر نہیں ہے، مصیبتیں، تکلیفیں، جانور ایک دوسرے کو پھاڑ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ تو یہ اللہ کہتے ہیں کہ ابتلاء کے اصول پر بنی ہوئی دنیا ہے۔ ان نقائص کے باوجود اگر تم حقیقت پر کھڑے رہے تو میں کامل دنیا تمہیں دے دوں گا، اور اگر نہیں رہے تو پھر کامل دنیا بھی ہمیشہ کے لیے محرومی کا ذریعہ بن جائے۔